اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں ہم شب برات میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات مبارکہ بیان کریں گے۔ بارگاہ الہی میں کثرت دعا کرنا اور گریہ کرنا ہونا ایک عظیم سنت ہے۔ اس مقدس رات میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے مناجات کرتے، بارگاہ الہی میں گریہ کرنا ہوتے، رات بھر قیام فرماتے، قبرستان تشریف لے جاتے اور امت کے لیے استغفار فرماتے اور دن میں روزہ رکھتے۔ ان احادیث نبوی کی روشنی میں مختصراً جائزہ لیا جاتا ہے۔ اس رات میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے دعائیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ کرنا ہوتے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، ایک دفعہ شعبان کی 15ویں رات میرے ہاں قیام کی باری تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں قیام فرما تھے۔ جب آدھی رات کا وقت ہوا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موجود نہ پایا۔ میں اپنی چادر میں لپٹی اور بخدا میری وہ چادر نہ اون اور ریشم کی تھی، نہ روئی دباج اور کائی کی۔ ان سے عرض کیا گیا، ام المومنین وہ کس چیز کی بنی ہوئی تھی؟ آپ نے فرمایا، اس کا تانا بالوں کا اور اس کا بانا اونٹ کی اون کا تھا۔ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے فرماتی ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ازواج مطہرات کے حجروں میں تلاش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پایا۔ پھر میں اپنے حجرے میں لوٹ آئی تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تواضع کے ساتھ سجدے میں ہیں گویا کپڑا پڑا ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں یہ دعا کر رہے تھے، اے اللہ میرے خیال اور باطن نے تجھے سجدہ کیا، تجھ پر میرا دل ایمان لایا، یہ میرا ہاتھ ہے اور میں نے اس کے ذریعے اپنی جان پر ظلم نہیں کیا۔ اے عظیم، ہر عظیم سے امید باندھی جاتی ہے، اے عظیم بڑے گناہوں کو بخش دے۔ میرے چہرے نے اس ذات کا سجدہ کیا جس نے اس کی تخلیق کی اور اس کی سماع و بصر کی قوتوں کو جدا جدا بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر انور اٹھایا اور دوبارہ سجدے میں گر گئے اور بارگاہ الہی میں عرض کرنے لگے، اے اللہ میں تیری رضا کے ذریعے تیری ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں، تیرے عفو کے ذریعے تیرے قہر سے پناہ مانگتا ہوں، اور میں تیرے ذریعے تجھ ہی سے یعنی تیری پکڑ سے پناہ مانگتا ہوں۔ میں اس طرح تیری ثنا کا حق ادا نہیں کر سکتا جیسا کہ تو نے خود اپنی ثنا بیان کی ہے۔ میں ویسا ہی کہتا ہوں جیسے میرے بھائی حضرت داؤد نے کہا، میں اپنا چہرہ اپنے مالک کے سامنے خاک آلود کرتا ہوں اور وہ حقدار ہے کہ اس کا سجدہ کیا جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر انور اٹھایا اور بارگاہ الہی میں عرض کیا، اے اللہ مجھے ایسا دل عطا فرما جو ہر شر سے پاک صاف ہو، نہ بے وفا ہو اور نہ بدبخت ہو۔ پھر فرمایا، یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے اور مشرک اور کینہ پرور کے سوا اپنے تمام بندوں کو بخش دیتا ہے۔ امام بحقی نے شعب الایمان میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے طویل حدیث مبارکہ بیان کی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے کسی حصے میں اچانک ان کے پاس سے اٹھ کر کہیں تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گئی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت البقیع میں مسلمان مردوں، عورتوں اور شہداء کے لیے استغفار کرتے ہوئے پایا تو میں واپس آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صورتحال بیان کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی جبرائیل میرے پاس آئے اور کہا، آج شعبان کی 15ویں رات ہے اور اس رات اللہ تعالیٰ قبیلے کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ تعداد میں لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، مگر مشرکین
دل میں بغض رکھنے والوں، رشتہ داریاں ختم کرنے والوں، تکبر سے پائنچے لٹکانے والوں، والدین کے نافرمان اور عادی شرابی کی طرف اللہ تعالیٰ اس رات بھی توجہ نہیں فرماتا جب تک کہ وہ خلوص دل سے توبہ نہ کر لیں۔ اس کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑے ہو گئے۔ قیام کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل سجدہ کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، مجھے گمان ہوا کہ حالت سجدے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے۔ میں پریشان ہو گئی اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک تلووں کو چھوا اور ان پر ہاتھ رکھا تو کچھ حرکت معلوم ہوئی، اس پر مجھے خوشی ہوئی۔ اس وقت حالت سجدے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھ رہے تھے، اے اللہ میں تیرے عفو کے ساتھ تیرے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں، تیری رضا کے ساتھ تیرے غضب سے پناہ چاہتا ہوں، اور تیرے کرم کے ساتھ تیری ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں۔ میں کما حقہ تیری تعریف نہیں بیان کر سکتا، تو ایسا ہی ہے جیسے تو نے خود اپنی تعریف بیان کی ہے۔ صبح جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان دعاؤں کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ یہ دعائیں خود بھی یاد کر لو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ۔ مجھے جبرائیل نے اپنے رب کی طرف سے یہ کلمات سکھائے ہیں اور انہیں حالت سجدہ میں بار بار پڑھنے کو کہا ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو اس رات کو قیام کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس رات سورج غروب ہوتے ہی اپنی شان کے لائق آسمان دنیا کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور فرماتا ہے، کیا کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا نہیں کہ میں اس کی مغفرت کروں؟ کیا کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا نہیں کہ میں اسے رزق دوں؟ کیا کوئی مبتلا مصیبت نہیں کہ میں اسے عافیت عطا کر دوں؟ کیا کوئی ایسا نہیں، اسی طرح ارشاد ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، شعبان کی 15ویں رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں قیام فرماتے۔ جب آدھی رات کا وقت ہوا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موجود نہ پایا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بقیع کے قبرستان میں موجود پایا۔ آگے طویل روایت ہے جس میں بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے عائشہ کیا آج کی رات تم مجھے عبادت کرنے کی اجازت دیتی ہو؟ تو میں نے عرض کیا، جی ہاں، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرمانے لگے، پس اتنا طویل سجدہ ادا فرمایا کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حالت سجدہ میں وصال ہو گیا ہے۔ لہذا میں پریشانی سے معلوم کرنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی اور میں نے ہاتھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدم مبارک کو چھوا تو اس میں حرکت ہوئی جس سے میں خوش ہو گئی۔ اس حدیث مبارک سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں حقوق العباد کو کتنی اہمیت دی گئی ہے کہ اتنی مقدس رات بھی اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل اور نفلی عبادت کے لیے اپنی زوجہ محترمہ سے اخلاقی طور پر اجازت لیتے ہیں، کیونکہ اس رات ان کے حجرے مبارک میں قیام کی باری تھی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 5 راتوں کو عبادت کر کے زندہ رکھا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ نمبر 1 8ویں ذی الحجہ کی رات، نمبر 2 9ویں ذی الحجہ کی رات یعنی عید الاضحیٰ کی رات، اور نمبر 4 عید الفطر کی رات، اور نمبر 5 15 شعبان کی رات۔ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 راتیں ایسی ہیں جن میں دعا رد نہیں ہوتی: رجب کی پہلی رات، شعبان کی 15ویں رات، جمعے کی رات، عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ ہم صحابہ اکرام سے مروی ان احادیث مبارکہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور امر سے اس رات عبادت کرنا اور دعائیں مانگنا ثابت ہے،
اور جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان میں رمضان کے علاوہ باقی تمام مہینوں سے بڑھ کر عبادت کرتے تھے تو شب برات کو اس سے کس طرح خارج کیا جا سکتا ہے، بلکہ یہ رات تو دوسری عام راتوں کی نسبت عبادت کی زیادہ مستحق ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان رب